آج ایک نئی کتاب چھپی ہے اکابر علماء دیوبند کے نام سے. اکابر علماء. دیکھو بدعتی وہ ہوتا ہے جو سنت کو ختم کرتا ہے. جو اس میں تھانوی صاحب خود اس کے رائٹر ہیں, کہتے ہیں کہ کسی نے ہنسنا نہیں اس بات پر صرف دیکھنا کہ حدیث کا مذاق کیسا اڑایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیت الخلاء میں جائے تو دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے, صحیح میں موجود ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے اسماعیل دہلوی صاحب سے کہا, ایک بوڑھے آدمی نے, کہ بیت الخلاء جانے کی دعا کیا ہے. اب آپ دیکھو بھلے بیت الخلاء کی دعا ہے, لیکن جب حضور نے ہر طریقہ بتا دیا تو اس کے خلاف کرنا شدید شنعی بدعت اعتقادی ہے. اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ میں تجھے بتاؤں بیت الخلاء کی دعا کیا ہے جو حدیث میں آئی ہے. کیا کہ یا یوحنا فرق لوٹا درک فی مقام الجرک و ٹرک. یہ الفاظ ہیں, پوری دنیا سن رہی. یا یوحنا جرک, یا یوحنا فرق لوٹا درک فی مقام الجرک و ٹرک. یہ الفاظ ہیں. کس حدیث کے مقابلے میں توبہ توبہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میں کہتا ہوں شیاطین ان کو کہتے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور چیز کی وضاحت ہو, آپ سمجھدار لوگ ہیں, آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سامعین, جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ بریلویوں کے علماء جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی علماء دیوبند کی جو عبارات ہیں ان کے اندر کبھی اپنی طرف سے کسی چیز کو بڑھا دیتے ہیں, کبھی اپنی طرف سے کسی چیز کو گھٹا دیتے ہیں, عبارات کے مفہوم کو اپنی طرف سے جو ہے بدل دیتے ہیں اور عوام کے سامنے پیش کر کے عوام کے درمیان نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں, اور علماء دیوبند سے عوام کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹے الزام ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیت الخلاء جانے کی دعا کے بارے میں پوچھا. آپ غور کریں کہ لفظ کیا استعمال کیا انہوں نے, دعا کے بارے میں پوچھا. تو اس پر اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں جو حدیث میں ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا میں تمہیں وہ الفاظ نہ بتاؤں جو حدیث میں ہیں دعا کے. اور اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ یہ جھوٹ منسوب کیا کہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کا مذاق بنایا, حالانکہ حدیث کا مذاق بالکل بھی نہیں بنایا. اور انہوں نے یہ الفاظ پڑھے یا ایھا النفرک لوٹا دھرک فی مقام الجرک والدرک. انہوں نے کہا کہ یہ دعا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیت الخلاء میں جانے کی اس شخص کو بتائی. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا حقیقت میں یہ عبارت اس کتاب کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. تو کتاب کا اسکین پیج آپ کے سامنے ہے. کتاب کا نام ہے قصص الاکابر. اس کا پیج نمبر 31 ہے. تو میں اس کے سب سے نیچے سے آپ اوپر کی طرف چلیں گے تو 5ویں لائن سے میں پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہوں, جہاں سے آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ جائے گی. اور آپ دھیان رکھیں کہ انہوں نے لفظ دعا کا استعمال کیا ہے, جبکہ دعا کا لفظ اس پوری عبارت کے اندر موجود ہی نہیں ہے. دیکھیں کہ ایک صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب سے ذکر و شغل پوچھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی شخص جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے ذکر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ شیخ سے یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب سے شغال بیابانی کا ذکر بھی پوچھا ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ شغال بیابانی کا ذکر بھی پوچھا ہے. شغال کہتے ہیں گیدڑ کو, بیابانی آتا ہے جنگل کے معنی میں. تو یہ شخص اس نے شاہ صاحب سے پوچھا, یعنی جس طریقے سے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سے کہا اسی طریقے سے اس نے جو ہے شاہ صاحب سے اس بات کو پوچھا. تو فرمایا کس نے, شاہ صاحب نے فرمایا کہ اسماعیل کی شوخی معلوم ہوتی ہے. یعنی شغال بیابانی کے بارے میں جو اسماعیل نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ذکر آپ اس سے پوچھے, تو یہ اسماعیل کا مذاق معلوم ہوتا ہے, کیونکہ شغال تو گیدڑ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک صاحب نیتیں بہت پوچھا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اس نے دعا کے بارے میں پوچھا, جبکہ یہاں دعا کا لفظ ہی نہیں ہے. تو سامعین دیکھیں ان کی مکاری کتنی بڑی ہے. یہاں لفظ ہے نیت کا, لیکن انہوں نے بدل کر دعا اس کو کر دیا. تو جبکہ نیت اور دعا میں بہت فرق ہوتا ہے. نیت کے معنی ہوتے ہیں قصد کے, ارادے کے, اور دعا کے معنی ہوتے ہیں التجا کرنے کے, مانگنے کے. تو ان سے کہا, اب اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بات کس کی چل رہی ہے, نیت کی, دعا کی بات نہیں چل رہی ہے. کیا کہا کہ ان سے کہا کہ تمہیں بیت الخلاء جانے کی نیت معلوم ہے. ٹھیک ہے, میں بتاؤں. اب انہوں نے کیا کہا, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے,
کیا کہا کہ میں تمہیں وہ دعا بتاؤں بیت الخلاء میں جانے کی جو حدیث میں ہے، جبکہ یہاں پر یہ بات موجود ہی نہیں ہے، یہاں پر حدیث کا لفظ بھی نہیں ہے اور دعا کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ ان کی مکاری دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لفظوں کو بدل کر جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ کہا کہ یا ایوہ نفرک لوٹا دھرک فی مقام الجرک والدرک۔ تو سامعین معلوم کیا ہوا کہ یہ دعا نہیں ہے، بلکہ اور نہ ہی یہ حدیث کے مقابلے میں ہے، اور جو اس کو حدیث کے مقابلے میں کہہ رہا ہے وہ زبردستی جو ہے جھوٹ کو منسوب کر رہا ہے، وہ اپنی حماقت کو اور اپنی یتیم العلمی اور یتیم العقل کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ یہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک تفریحاً بات چل رہی ہے اور یہ حدیث کے مقابلے میں تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس طریقے کی بات ہے جیسے کہ آج کل ہم کہہ دیتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت بریانی کی، ماں 4 بوٹیوں کے، منہ میرا دیگ کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نعوذ باللہ کیا آپ اس شخص کے بارے میں یہ کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتائی ہے کھانے سے پہلے کہ بسم اللہ والا برکت اللہ، اس کا مذاق بنا رہا ہے؟ ارے بھائی نیت اور دعا بالکل الگ الگ ہے، اور جو تم یہ جھوٹ منسوب کر رہے ہو کہ آپ نے دعا بتائی ہے، تو دعا بالکل نہیں ہے، اس میں لفظ جو ہے وہ نیت کا ہے، اور یہ بالکل ایک تفریح والی بات ہے، کیونکہ یہ جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا ایوہ نفرک لوٹا دھرک، یہ نہ تو عربی میں ہی ہے اور نہ ہی یہ اردو میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے بیت الخلاء میں بیٹھنے والے، لوٹے کو رکھ اس کی جگہ میں، ودرک، اور اپنی جو ہے حاجت سے فارغ ہو جا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو سامعین یہ اس طریقے سے لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں، یہ عبارات کے اندر اپنی طرف سے الفاظوں کو ایڈ کر کے علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی کام ان کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی کیا تھا۔ جب ان کو دلائل کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے تو یہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ایسے جھوٹے مکار لوگوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔